حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عراق کے قدیم شہر ننوے کے باشندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ 1 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ایک بڑی بستی تھی، مگر یہاں کے لوگ شرک اور بت پرستی میں بری طرح مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے طویل عرصے تک انتھک محنت اور صبر کے ساتھ انہیں اللہ واحد کی طرف بلایا، مگر وہ قوم کفر اور ہٹ درمی میں ڈٹی رہی اور ان کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اپنی غلطیوں پر اصرار کرتے رہے اور رسول کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے مسلسل انکار اور سرکشی دیکھی تو آپ کی طبیعت پر غصہ اور مایوسی غالب آ گئی، اور آپ کو یوں محسوس ہوا کہ اب ان پر عذاب ہی آنے والا ہے، اور آپ اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اس بستی سے ناراض ہو کر نکل پڑے۔ یہ ایک اجتہادی خطا تھی، یعنی ایک نبی کی طرف سے حکمت عملی میں عجلت۔ آپ سمندر کی طرف تشریف لے گئے اور ایک مسافروں سے بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی سمندر کی گہرائیوں میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اسے شدید طوفان نے گھیر لیا اور لہروں نے اسے ڈگمگا دیا۔ سمندر کی وحشت اور طوفان کی شدت سے ناخدا نے یہ محسوس کیا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے۔ تو کشتی کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی ایک شخص کو بوجھ کم کرنے کے لیے سمندر میں پھینک دیا جائے، اور فیصلہ پورا اندازی پر چھوڑ دیا گیا۔ جب پہلی بار پورا ڈالا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، جو وہاں موجود تمام لوگوں میں نیک اور صالح تھے۔ لوگوں نے ان کی نیکی کی وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس کی اور پورا دوبارہ ڈالا، لیکن پھر بھی پورا حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ جب تیسری بار یہی کیا گیا تو پھر بھی نام انہی کا ہی نکلا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ بلا کسی حیل و حجت کے آپ نے اللہ کی مرضی پر سر جھکایا اور خود کو سمندر کی بے رحم لہروں کے سپرد کر دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے تو اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی تیزی سے آئی اور انہیں سالم نگل گئی۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو وہی فرمائی تھی کہ وہ آپ کے گوشت کو نہ کھائے اور نہ ہی ہڈیوں کو توڑے، بلکہ صرف اپنی گہرائی میں پناہ دے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 گہرے اندھیروں میں تھے: مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں ظاہری طور پر زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، اور انسان کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی سے بھی مدد کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ کی اس خوفناک تنہائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اپنے رب کی عظمت کو تسلیم کیا، اور ایک ایسی دعا پکاری جو ہر زمانے کے لیے مشکل کشائی کا نسخہ بن گئی۔ وہ دعا جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ دعا دراصل توحید، اللہ کی پاکیزگی اور اپنی غلطی کا مکمل اعتراف ہے، اور یہ وہ کلمات تھے جو عرش کے نیچے سے سنے گئے اور جن کی طاقت نے 3 گہرے پردوں کو چیر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے۔ چند ایام بعد، جن کی مدت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اللہ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ آپ بہت نڈھال اور بیمار تھے مگر زندہ تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے آپ کے قریب ہی
कद्दू का एक सायादार पौधा उगा दिया जिसके साए और फल ने आपको बीमारी की हालत में आसानी फराहम की और इस तरह आपको सेहत याब किया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम की तरफ लौटे तो एक हैरान कुन मंजर देखा। कौम ने अजाब के आसार देखकर आपके जाने के फौरन बाद अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली थी और वो सब के सब ईमान ला चुके थे और उनकी तादाद 1 लाख से जायद थी। ये कौम यूनुस की वो अनोखी खुसूसियत है कि उन पर अजाब के बादल छाए मगर उनकी सच्ची तौबा की वजह से अजाब टल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईमान की तालीम दी और वो कौम तवील अरसे तक सुकून की जिंदगी बसर करती रही। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का ये वाकया हमें 2 बुनियादी असबाक सिखाता है। अव्वल ये कि नबी भी बुशरा तकाजों के तहत कभी उजरत कर सकता है मगर फौरन तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करना ही असल ईमान है। और दूसरी ये कि तौबा, उम्मीद और दुआ की ताकत हर चीज को चीर सकती है। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं और इंसान मायूसी की हद को छू ले तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र और खालिस एतराफ ही निजात का वाहिद जरिया है। तारीख़ अंबिया में कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो सच्चे ख्वाब, शदीद हसद, गहरे कुएं की तन्हाई, कैद खाने की बेगुनाही और फिर एक अजीम सल्तनत के तख्त तक पहुंचने की दास्तान बयान करते हैं। और ये दास्तान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब से शुरू होती है। अज़ जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीज़े मिस्र। जब वो कमसिन थे और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों का तारा थे, आपने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो खुद एक नबी थे, इस ख्वाब की ताबीर समझते हुए खुश हुए मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज ना सुनाए क्योंकि आप जानते थे कि बाज भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनके वालिद की मोहब्बत और शफकत की वजह से हसद करते थे और ये हसद इंसान को अंधा कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने ही भाई के साथ जुल्म करने के लिए आमादा हो गए। शैतान ने भाइयों के दिल में वसवसा डाला और आग इतनी भड़क उठी कि वो एक भयानक साजिश पर उतर आए। उन्होंने फैसला किया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा देंगे और एक दिन वो आपको बहला फुसला कर खेल के बहाने एक वीराने जगह ले गए और निहायत बेरहमी से एक गहरे और तारीक कुएं में डाल दिया। जालिमों ने अपने वालिद को यकीन दिलाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को एक भेड़ के खून से रंग दिया और फिर झूठ बोला कि उन्हें भेड़िया खा गए। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो एक नबी थे और वो ये जानते थे कि उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं मगर आपने सब्र का दामन थामा और अल्लाह से फरियाद की और यही सब्र तकदीर की पहली कलीद बना। कुएं की गहराई में मुकम्मल तन्हाई में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत किया और जहां अल्लाह ने उन पर वही नाज़िल फरमाई और उन्हें तसल्ली भी दी कि एक वक्त आएगा कि जब तुम अपने भाइयों को उनके इस अमल के बारे में बताओगे और वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। अल्लाह की तकदीर ने अपना काम शुरू कर दिया और एक काफिला कुएं के करीब आकर ठहर गया। काफिले वालों ने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली तो एक बच्चे को देखकर हैरान रह गए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में ले जाया गया और उन्हें एक कलील कीमत पर अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया। गोया तकदीर उन्हें एक कुएं से निकालकर एक आलीशान महल तक पहुंचा चुकी थी। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेमिसाल हुस्न को देखा तो वो आप पर फरीफ्ता हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत भी दी। ये आजमाइश महल में इक़्तिदार और आसाइशों के बीच यूसुफ अलैहिस्सलाम के ईमान के लिए सबसे बड़ा इम्तहान थी। आपने हुस्न ताकत और आसाइशों के इस फरेब को
ٹھکرا دیا اور گناہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہا معاذ اللہ، وہ میرا رب ہے اور اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، اور بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ عفت اور ایمان کی اس مضبوطی کے نتیجے میں آپ پر ایک جھوٹا الزام لگ گیا، اور گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے قید خانے کی سختی کو محل کی عیاشی پر ترجیح دی۔ محل سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کی تاریکی میں پہنچے، مگر یہ جگہ بھی ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا مرکز بن گئی۔ قید خانے میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کا خدا داد علم ملا۔ دو ساتھی قیدیوں نے آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھی، اور یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اور پھر ان کے خوابوں کی درست تعبیر بھی بتائی۔ ایک قیدی کو رہائی کی بشارت ملی تو یوسف علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ بادشاہ کے سامنے وہ آپ کی بے گناہی کا ذکر کرے، مگر تقدیر کا کھیل ابھی باقی تھا اور وہ قیدی یہ وعدہ بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک قید میں ہی رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ جب کسی مفسر خواب نے بادشاہ کو کوئی اطمینان بخش تعبیر نہ بتائی تو وہ قیدی جسے یوسف علیہ السلام نے رہائی کی تعبیر دی تھی تو اسے آپ کی یاد آئی، تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی درست تعبیر بتائی بلکہ اس مشکل وقت میں ملک کو قحط سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ بھی پیش کیا، مگر آپ نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ جب زلیخا سمیت تمام متعلقہ خواتین نے آپ کی عفت کی گواہی دی تو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور آپ قید خانے سے نکلے۔ بادشاہ نے آپ کی دانش مندی اور آپ کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے آپ کو مصر کے خزانے کا وزیر مقرر کر دیا، اور یوں آپ غلامی، قید خانے اور اندھیروں سے نکل کر ایک عظیم سلطنت کے محل اور اقتدار کے تخت پر فائز ہوئے۔ قحط سالی کے دوران آپ کے بھائی غلہ لینے مصر آئے، اور جب وہ آپ کے سامنے جھکے تو خواب سچ ثابت ہو گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ برسوں کی جدائی کے بعد آخرکار ملاقات ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور وہ تمام خاندان مصر میں آ کر آباد ہوا۔ یہ صبر، عفت اور سچی معافی کا وہ عظیم بدلہ تھا جو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔